بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ آج کی اس لائیو سٹریم سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سولجر سپیکس اور اپنے فیس بک پیج سولجر سپیکس 18 کے اوپر۔ عزیزان من، اس وقت عمران خان کے گھر کے باہر کہا یہ جا رہا ہے اسلام آباد پولیس واپس چلی گئی ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کے ٹوٹل 4-5 اہلکار جو ہیں اتنے ہی آتے ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، اور وہ ابھی تک واپس نہیں گئے ہیں۔ اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے آرڈر ہے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے، حالانکہ وہاں پہ جو ہے تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے کپتان کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، نعرہ بازی ہو رہی ہے۔ آئی جی پنجاب نے یہ مشورہ دیا ہے جی اسلام آباد کو کہ آپ کنفنٹریشن نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تو اوپر سے باسز آرڈر دے رہے ہیں، لیکن نیچے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو چکے ہیں، تو واضح طور کے اوپر یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر کوئی زور زبردستی یا ماڈل ٹاؤن ٹائپ کوئی واقعہ کرنا چاہتی ہے، جس کے نتائج ان کو مہینے بعد جو ہے 30 اپریل دور نہیں ہے اس کے بعد بھگتنے پڑیں گے۔ اس وجہ سے بڑے محتاط انداز کے اندر جو ہے یہ سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ یہ کام تو کر رہی ہے۔ اسلام آباد والے مجبور ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کیس جو ہے عمران خان کی گرفتاری کا، یہ توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو گرفتار کرنے کے لیے یہ آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سائٹ کہہ رہی ہے، وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیل بیفور اریسٹ موجود ہے، لیکن وہ بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ ایک وہ ایک سیپریٹ کیس میں ہے، وہ اس کیس کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو کیس ہے اس کے اندر ان کے پاس بیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ کیس تو پھر توشہ خانہ والا بڑا پرانا ہے۔ اریسٹ وارنٹ جو ہے ان کے جو ہے وہ تو ایشو ہوئے تھے آلریڈی، اور ایشو فوری طور کے اوپر کیوں ہوئے؟ تو عزیزان من، میں نے کل عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ٹویٹ کی تھی کہ عمران خان صاحب جو یہ مذاکرات کی آفر دے رہے ہیں، حالانکہ براہ راست انہوں نے کوئی مذاکرات کی آفر نہیں دی، براہ راست انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلسل ان کو جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں میں تو پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا، میں تو اب بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مذاکرات وے آؤٹ ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہ جو گھمنڈی جرنیل ہیں جن کا دماغ اس وقت اتنا شدید خراب ہوا ہے کہ یہ چیئرمین نیب کو زبردستی اس کے سے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لے کے اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لگایا گیا، ان کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں ابھی جنرل نذیر بٹ کا۔ اب یہ پورے کا پورا انہوں نے ابھی بھی عمران خان کی کمزوری جانا ان کے پیغام کو۔ عمران خان حالانکہ ان کی کمزوری بنے ہوئے ہیں، ان کے حواسوں کے اوپر جو ہے وہ مسلسل چھائے ہوئے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے، لیکن عمران خان صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ ان کو دی، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو رد عمل یہ آنا ہی آنا تھا۔ میں نے کل رات کو یہ میں نے آپ کو عزیزان من ٹویٹ کی، یہ نہ آپ کہیں کہ لوگوں کو ایسی باتیں کڑوی پسند نہیں آتی، جس طرح کہ خان صاحب جس طرح یہ اسمبلیاں نہیں توڑ کے ان کو ریزگنیشن کر کے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر یہ ابھی تک اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جو ہے ڈبہ بند ہو چکا تھا۔ لیکن خیر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ جی اس نظام کے اندر ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم نے نظام چینج کرنا ہے، اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان من، میں نے کوئی جو ہے زیادہ دیر پہلے نہیں، یہ 17 گھنٹے پہلے ٹویٹ کی کہ عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش گھمنڈی جرنیل ان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، اور ابھی جو زمان پارک میں یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے صبح سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کو انہوں نے اس کی کمزوری عمران خان صاحب کی جانتے ہوئے کہا کہ جی اریسٹ کر لو بھائی۔ توشہ خانہ کیس، جو کیس مطلب یار توشہ خانہ پہ گرفتار کرنا ہے تو ہار چوری کرنے والے گیلانی کو گرفتار کرو، گاڑیاں توشہ خانہ سے چوری کرنے والے شریفوں کو گرفتار کرو، ان سب کو کلین چیٹ۔ اور یہاں پہ عمران خان کے پیچھے تو یہ ون سائیڈڈ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی مذاکرات کی آفر کو کمزوری سمجھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں۔ لیگل مشورے زمان پارک کے اندر جاری ہیں اس وقت، واضح طور کے اوپر چیئرمین نیب انہوں نے جو اپنا لگایا ہے، یہ کس مقصد کے تحت لگایا ہے؟ یہ کسی کو کوئی بھی شک نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ شہباز شریف نے لگا دیا اس کو۔ شہباز نے نہیں لگایا، شہباز کو آرڈر کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے، جنرل عاصم منیر نے لگایا ہے، کیونکہ جنرل نذیر بٹ اور جنرل عاصم منیر کا بڑا گہرا تعلق ہے، بچپن کا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جوانی کا تعلق ہے، بہت پرانا گہرا تعلق ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جنرل نذیر بٹ کا۔ میں آپ کو بریف انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ جنرل نذیر بٹ بیسیکلی 67 پی ایم اے لانگ کورس کے ساتھ ان کا تعلق ہے،
اور جنرل نذیر بٹ جو ہے ان کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ سے ہے، یہ پہلا کنیکشن ہے ان کا جنرل عاصم منیر سے، اور جنرل عاصم منیر جنرل باجوہ کا ہی جو باجوائی باقیات کے اندر شامل ہیں، اسی طرح جنرل نذیر بٹ بھی جنرل باجوائی باقیات کے اندر شامل ہیں، یہ جنرل باجوے کی کیبنٹ کا حصہ تھے، لیکن یہاں پہ جو 1-to-1 ریلیشن شپ ہے گہرا، وہ فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کی وجہ سے پیفرز جو ہیں آپس میں ویسے ہی بڑے سٹرونگ ان کی نیٹنگ ہوتی ہے، تو یہ پیفر نیٹ ہے بڑا سٹرونگ قسم کا، جو پہلا نیٹ ہے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل نذیر بٹ کا آپس میں، دونوں نے اوپر سے مزید گہرا اس طرح ہوتا ہے کہ جنرل نذیر بٹ 40 ایف ایف اور 64 ایف ایف انہوں نے کمانڈ کیا ہے، 40 ایف ایف ان کی پیرنٹ یونٹ ہے، 64 ایف ایف میں جب انہوں کمانڈ کر رہے تھے تو جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ان کا کمپنی کمانڈر تھا براہ راست، اور ظاہری بات ہے ان کا پسندیدہ تھا، اور کمپنی کمانڈر کی رپورٹ اگر اچھی ہو تبھی بندہ جرنیل بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جنرل نذیر بٹ نے ان کو آؤٹ سٹینڈنگ رپورٹس وغیرہ اچھی رپورٹیں دی ہیں، ACRs دی، تو نیٹنگ ٹیوننگ بڑی سٹرونگ وہیں سے ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جنرل نذیر بٹ کی جوانی کے اندر جو ہے وہ بوزنیا کے اندر بھی ڈپلائمنٹ تھی، UN مشن کے اندر، وہاں یہ چائے پیتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور چائے پیتے ہوئے وہاں پہ جو بوزنین جو ہے وہ کسی جو یہ کوئی خواتین تھی ان کے ساتھ پکڑے گئے تھے، اور وہاں پہ ایک قصہ کھل آیا تھا، اس قصے کی تفصیلات بھی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بوزنیا کے قصے کی بھی نکل آئے گی۔ جب آپ پبلک آئی کے اندر ہوتے ہیں تو پھر پبلک سکروٹنی ہوتی ہے، تو اس پبلک سکروٹنی کے ساتھ باقی ان کا کیریئر بڑا شاندار رہا جی، یہ BM رہے AK بریگیڈ کے، یہ انسٹرکٹر ہے اسکول آف انفینٹری کے اندر، یہ CGS میں جو ٹاپ نوچ میجر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یہ G2 CGS رہے، یہ DSB رہے، کمانڈ سٹاف کالج میں بھی پڑھاتے رہے، بڑا زبردست ان کا جی کیریئر پروفائل ہے۔ پھر ٹاپ نوچ جو ایک لیفٹیننٹ کرنل کی نمبر 1 اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یہ CGS میں G1 بھی رہے جی۔ اس کے بعد جو سب سے انہوں نے سیکھا ہے کام، جو ان کے دوست کہتے ہیں کہ بڑا معاملہ فہم آدمی ہے جنرل نذیر بٹ، اور جو دوست نہیں ہے وہ کہتے ہیں بہت شاطر آدمی ہے، شدید شاطر آدمی ہے۔ دوست معاملہ فہم کہتے ہیں، دشمن شدید شاطر کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے 3 پرائم منسٹر بحیثیت ملٹری سیکٹری بکتائے ہیں، ملٹری سیکٹری ٹو دا پرائم منسٹر بکتائے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ امریکہ جانے سے پہلے جب پرائم منسٹر ان کا شوکت عزیز کے ملٹری سیکٹری رہ چکے ہیں، اس کے بعد یہ پرائم منسٹر تھے محمد میاں سمرو کے، یہ رہ چکے ہیں ملٹری سیکٹری رہ چکے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ہار چور کے بھی یہ رہ چکے ہیں۔ ہار چور جو اس کو توشے خانے میں اصل میں بلایا جانا چاہیے تھا، اس کو اس کے پیچھے عمران خان کے پیچھے پڑ گئے، یہ ان کے بھی ملٹری سیکٹری رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈیفنس اٹیچی رہے ہیں واشنگٹن میں، اور گیس کریں کہ واشنگٹن میں یہ ڈیفنس اٹیچی رہے ہیں تو وہاں پہ امبیسڈر کون تھا واشنگٹن میں؟ جناب حسین حقانی صاحب، ٹھیک ہے، جن کا بعد میں میمو گیٹ وغیرہ آیا، اور ظاہری بات ہے میمو گیٹ ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑے کی وجہ سے آیا، اس میں ان کا کیا کردار تھا میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، ان کے دوستوں کی کچھ ریکویسٹ ہے، چھوڑیں اس بات کو فی الحال۔ لیکن اس کے بعد یہ واپس آئے پروموشن ہو کے، تو ایک کوہارٹ میں GOC گئے ہیں جناب، اس کے بعد یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے بھی کمانڈنٹ رہے ہیں جی، یہ انسپیکٹر جنرل، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس میں انفارمیشن کمپیوٹر وغیرہ کے یہ بھی رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ کمانڈر جاتے پریزیڈنٹ بنے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے، اور کور کمانڈر تھے یہ پشاور کے، اور باجوہ، اور ان کا ٹینیور بڑا زبردست تھا جی پشاور کور کمانڈر کا، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، PTI کی حکومت تھی، 1 پیج پہ سب کچھ چل رہا تھا، تو بہت ہی سموتھ ان کا ٹینیور گزرا، بڑا اچھا ٹینیور گزرا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کے 3.5 سال کی حکومت جو رہی ہے KPK میں، ان کا جو ٹینیور 2 سال کا بڑا زبردست تھا۔ نہیں، جو مسئلے مسائل تھے، جو ہاٹ ایشوز تھے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ حل کری تھی، جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے حل کرنا، پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا کام کری تھی KPK کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، اس وجہ سے ان کا ٹینیور بڑا سموتھ تھا، جو اصل بات ہے۔ اور یہ جو ان کا تلق واسطہ اب لایا گیا ہے نیب کے اندر، تو اس میں 2 آپشن ہے جی، یا تو انہوں نے جو ہے وہ پروگرام چلانا ہے، جو کہ میرے خیال میں خوش فہمی زیادہ ہے، ابھی تک خوش فہمی ہے کہ جی یہ تعمیر وطن پروگرام چلانا چاہتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام کرپٹ عناصر کو جو ہے یہ رگڑنا چاہتے ہیں ہر صورت کے اندر جناب، یا تو اس کا ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے جو کہ خوش فہمی آپ سمجھیں بہت بڑی ہے، یا پھر انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو جو آفتاب سلطان کام نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے آنریبل بندے نے ریزائن دے دیا ہے، یہ اپنا بندہ لے کے آئے ہیں کہ اب یہ عمران خان کو ان کے تھرو ٹنگیں گے۔ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں نیب کے ایکشن سے واضح ہو جائے گا کہ یہ کس وجہ سے اس کو لے کے آئے ہیں۔
اور عمران خان کی جو آفر ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، تو ابھی تک اس وقت تک جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں وہ 27 جنوری کے آرڈرز کے مطابق چل رہے ہیں کہ الیکشن کو اکتوبر تک کھینچنا ہے اور الیکشن نہیں ہونے دینے، فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ابھی تک۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، اس کے اندر 50-50 اس لیے پھنسا ہوا ہے کیونکہ واضح طور کے اوپر اب یہ سامنے آ گیا ہے کہ سعودی عرب بھی اور جو ریجنل پلیئرز ہیں، سعودی عرب ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہ ریجنل پلیئرز واضح طور کے اوپر عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور واشنگٹن بھی 50-50 کھیل رہا ہے کیونکہ واشنگٹن کے اندر بھی جو اس وقت لابی، پاکستانی لابی ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے، اور اس وقت اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کا ذمہ دار اگر پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ٹھہرایا گیا، اتنے بڑے نیوکلیر ریپبلک میں پاکستان کے اندر، اور پاکستانی ڈائسپورا بہت بڑا ہے، امریکہ کے اندر بھی طاقتور ہے، زیادہ تر ڈاکٹر صاحبان ہیں پاکستان کے وہاں پہ جو فنڈنگ کرتے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کی، تو ان کی بہت بڑی تعداد ابھی ویسے بھی ریپبلکنز میں جا رہی ہے، ٹرمپ کو سپورٹ کرتی ہوئی جا رہی ہے، تو اس تمام ملبے کو، اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کا ملبہ گرے گا جو بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن کے اوپر، اگر وہ مزید اسی کی ڈائریکشن کے اندر جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن بھی اس وقت جو ہے وہ کیچ 22 سچویشن کے اندر ہے، تو کھل کے وہ سپورٹ نہیں کر سکتی ان کے کہ مارشل لا از آؤٹ آف کوسچن، کیونکہ ان کو کوئی پیسے نہیں دے گا، پھر ان کے پاس تنخواہوں تک کے پیسے نہیں ہوں گے تو ان کے آرڈر کون سنے گا؟ تو اب یہ جو چیئرمین نیب کو لگایا گیا ہے، یہ ظاہری بات ہے یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ ابھی نظر آ رہا ہے واضح طور کے اوپر، آپ کو اہم اپوائنٹمنٹس نئے آرمی چیف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور فوج میں تو وہی اپوائنٹمنٹس ابھی تک چل رہی ہیں، اور درمیان میں لوگ بات کر رہے تھے گنجے شیطان کی، وہ میں بتا دوں ان کے بارے کے اندر بھی کہ ان کو صرف جو ہے بھاولپور میں پوسٹ کر دیا گیا ہے، ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جی ISPR کے جو بریگیڈیئر شفیق ہیں ان کو، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو کس اپوائنٹمنٹ پہ پوسٹ کیا گیا ہے، بس ڈیسک جاب کے اوپر ان کو باولپور میں پوسٹ کر دیا گیا ہے، اور ISPR سے ان کو نکال دیا گیا ہے، بس یہ ابھی تک ان کو سزا دی گئی، اندازہ کریں آپ، لوگ بڑے بڑے شادیانے بجا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ ان کے بارے میں مزید جو بات چیت ہے، ان کے ایکشنز جو ہیں وہ تو سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن عمران خان صاحب کو اب اگر یہ گرفتار کرتے ہیں، اور آرڈرز ان کے وہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرو، ابھی بھائی انہوں نے آرڈر دیے ہیں اس کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کے، مجھے PTA میرے ٹویٹس کو اور میرے ویلاگز کو جو ہے وہ ٹویٹر کو رپورٹ کر رہی ہے، اتنی زور کی ان کو مرچیں لگی ہیں، میرے خلاف جعلی لیٹر نکال رہے ہیں، پاکستانی مین سٹریم جعلی خبریں نکال رہا ہے کہ ان کی دم پہ اتنی زور کا پیر آ گیا ہے، عمران خان کے مرڈر کا عمران خان کے قتل کا انہوں نے جو ہے وہ اپروول دیا ہے، اس کے بعد فوراً راتوں رات یہ کس طرح چینج ہو جائیں گے بھائی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور عمران خان کو گرفتار کر کے بالکل زہر ان کو جو ہے، جو پرائمری ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان کو، جو مجھے پتا چل رہا ہے، وہ میرے جو ذرائع دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ زہر دے کے، جس طرح ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ہوا، ان کی پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروانے دیا گیا، کوئی سیف قسم کا زہر دے کے ان کو جو ہے وہ یہ مارا جا سکتا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر ایسے بھی میتھڈز ہیں کہ ان کو نیچرل ڈیتھ ثابت ہو جائے گی، صرف اور صرف ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے۔ خان صاحب نے اس کا ذکر خود بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں بھائی کہ آپ انسولین کی انجیکشن دے کے بندے کو مار سکتے ہیں، اور وہ نارمل لگتا ہے، پوسٹ مارٹم کے اندر بھی نہیں اس کا پتہ چلتا، بہت ہی مشکل سے پتہ چلتا ہے، تو یہ تو انہوں نے اپروول دیا ہوا ہے یار، تو اس کے بعد خان صاحب اگر گرفتار ہوں گے تو انہوں نے پلان تو ابھی تک اپنا اوپن رکھا ہوئے، گھمنڈی لوگ ہیں بھائی، انہوں نے خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے، خان صاحب نے جو اڑتے بھی جو ذکر کر دیا جواب میں کہ ٹھیک ہے ہم بات کر لیں گے، وہ ان کی کمزوری جان رہے ہیں خان صاحب کی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تمہاری بیلنسڈ اپروچ نہیں ہے، تم صرف عمران خان کو ہی سپورٹ کرتے ہو، تم جو ہے اور کسی کو سپورٹ بیلنس نہیں کرتے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سر مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسمبلی میں ہوتے تو PDM کو ابھی تک ہینڈل کرنا بہت آسان ہوتا، لیکن اس کروکٹ نظام میں، اس گندے سیدھا نظام کے اندر کس طرح اسی نظام کے اندر وہ حصہ بن جاتے ہیں، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسی نظام کو جو ہے اندر سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، باہر سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اور کوئی آپشن تو نظر ہی نہیں آتا اس وقت عمران خان صاحب کے علاوہ، میں کس قسم کا بیلنس آپ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، کس کو میں سپورٹ کروں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں اور نہیں، جماعت اسلامی نہ 3 نہ 13 میں، مطلب بات تو پھر سیدھی سی یہ ہے کہ اتنی ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں، اسٹرینتھ نہیں ہے، جس کو دیکھو اس کے ساتھ وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے چوروں کی حکومت ہو اس کے ساتھ وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ خیر ہے، اور اوپر سے اسلامی ترجیحات دیتے ہیں، یار بات یہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ ایک پاسا لاؤ،
ٹھیک ہے, اس سائٹ کے اوپر بیٹھو. تو یہ میرے سے تو یہ نہیں لوٹا پانی بہرحال مجھ سے ہوتا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جان کو واضح طور کے اوپر خطرہ ہے. میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے, اور میرے ذرائع آج دن تک کبھی غلط نہیں ہوئے. عمران خان صاحب کے اوپر پہلا جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کی بھی میرے ذرائع نے وقت سے پہلے خبر دے دی تھی, وہ سچ بات ثابت ہوئی تھی. دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹانے کی. اور نیب چیئرمین کو جو میں نے آپ کو بریف ان کا بتا دیا ہے لا کے, یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ صرف اور صرف ابھی پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں. یہ دو میں سے ایک ہی باتیں ہوں گی. یہ وہ کام جو آفتاب سلطان صاحب نہیں کر سکے, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کروانے کے لیے ان کو لایا گیا ہے. باقی آنے والے وقت میں انتہائی واضح ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپڈیٹ رکھوں گا ان تمام خبروں سے. اپنا خیال رکھیے, بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.